اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یووا صوفی مشن ہمیشہ آپ کے لیے ایسی معلومات لے کے آتا ہے کہ جو آپ کے اندر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یووا صوفی مشن صوفیہ اکرام کی کتابوں سے معلومات لے کر کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ پر ابھی پچھلے قریب 8-9 دن سے ہم باہر تھے اور آپ کو عرس وغیرہ کے جشن وارث پاک کے آپ کو ویڈیو آپ تک پہنچا رہے تھے، لیکن اب واپسی آنے کے بعد آپ تک پھر علمی ویڈیو کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر فتنہ گر لوگ، جو لوگ پیرا مریدوں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ ایک افواہ پھیلاتے ہیں کہ پیرا مریدی ایک ڈھونگ ہے اور یہ کھانے کمانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ ہے، اور کچھ حد تک، بلکہ کچھ حد تک کیا کافی حد تک ان کے یہ الزامات ٹھیک بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں چاہے وارثی لوگ ہوں یا صوفی لوگ، ان کی ایک بڑی تعداد ہے وہ کھانے کمانے والوں کی ہے، جو کہ خلافت لے کر یا احرام لے کر کے لوٹا کھسوٹی اور لوگوں کو بیوقوف بنانا اور انہیں پریشان کرنا، یہ سب ان کے اندر ہے۔ کہیں گھما پھرا کے ان سے پیسے اینٹھنا یا پھر کسی بھی طریقے سے ان سے کام کروانا یا وغیرہ وغیرہ، بہت سی معاملات ہیں جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس پر فتنہ اگر لوگ فتنے اٹھاتے ہیں اور بہت سے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن آج ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے، چاہے وہ اس غلط کام میں صوفی لوگ مبتلا ہوں اور چاہے جو لوگ ان پر طنز مارتے ہوں وہ لوگ ہوں، ان دونوں کی ہی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آج ہم پھر دادا حضور کتاب سیرت فخر العارفین سے آپ کے سامنے مسئلہ لے کر کے آئے ہیں۔ اس مسئلے پہ جو فراڈ ہوتا ہے، جو دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، جو پبلک کو، عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس عوام کو جو پریشان کیا جا رہا ہے وہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی کیا سچائی ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم پھر آپ کے لیے ایک علمی معلومات لے کر کے آئے ہیں، اور وہ معلومات یہ ہے کہ سیرت فخر العارفین صفحہ نمبر 148 دادا حضور فرماتے ہیں کہ پھول کی طرح رہو، جیسے پھول ہوتا ہے ایسے رہو۔ فرمایا پیر اور مریدوں دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ پھول کی طرح زندگی بسر کریں، کانٹے کی طرح نہیں۔ دادا حضور فرماتے ہیں کہ پیر اور مرید دونوں ہی پھول کی طرح زندگی بسر کریں، کانٹے کی طرح نہیں، اور کسی کو بھی اپنے فائدے اور آرام کے خاطر تکلیف، جسمانی اور روپے پیسے کی پریشانی میں نہ ڈالیں۔ مطلب کسی کو بھی روپے پیسے کی پریشانی میں یا جسمانی تکلیف میں نہ ڈالیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ اپنا بوجھ آپ اٹھائیں، اپنا بوجھ خود ہی اٹھائیں، اپنا بار دوسروں پر نہ ڈالیں، اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ نہ ڈالیں۔ اب یہ اپنی بار دوسروں پر ڈالنا، اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنا، اب اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات کو غلط لے جائیں، پر میرے بھائی غلط نہ لے کے جانا۔ اس میں ایک ذہنیت ہے، ایک چیز تو وہ ہے کہ جو پیر کے یہاں کوئی کام ہے، کوئی پروگرام ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں، یا گھر میں کوئی کام ہے، ہم گئے اور پیر کے یہاں بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی کام ہے، تو وہ کام ہم نے اپنے خود سے کیا، اپنی خوشی سے کیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہم پر ڈال دیا گیا کہ اب فلاں انسان آئے گا تو وہی کرے گا، یا فلاں مریدین آئیں گے وہی کریں گے۔ اس کے بعد میں اب یہاں پہ جو مرید کا بھی مسئلہ دیا ہے کہ مرید بھی اپنا بوجھ نہ ڈالے پیر پر۔ اب مرید کا کیا بوجھ ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ جہاں پہ سٹے کا زور زیادہ ہے تو وہاں مرید اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ پیر جی سٹا بتا دیں۔ کہیں جوئے کا معاملہ زیادہ ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ مل جائے جو ہم جوا جیت جائیں۔ کچھ لوگوں کی مانسکتا یہ رہتی ہے۔ کچھ مریدین کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کچھ ایسی خاص دعا ہو جائے یا کوئی ایسا خاص تعویذ مل جائے میاں سے کہ جس سے ہم بہت پیسہ کما لیں۔
بہت کچھ ہو جائے، جس کے لیے رات دن وہ پیر کے اوپر جو ہے نا ایک وزن بنائے رہتے ہیں، ایک مانسک تکلیف دیے رہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے مریدوں کا، یا کہ ہر وقت آ کر کے روتے رہتے ہیں کہ میاں ایسی بات، میاں ویسی بات، میاں ایسا کر دو، میاں ویسا کر دو. اب میاں کا کام ہے تعلیم دینا، اور جہاں تک ہو سکے اپنے روحانی فیض سے مریدوں تک فیض پہنچانا اور عام عوام تک فیض پہنچانا. نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہم پوری طریقے سے ہر معاملے میں پیر کے اوپر ہی جو ہے وزن لاد دیں کہ اب جو کرے گا وہ پیر کرے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے ٹھیکہ کر دیا پیر کو. تو یہ ہو گیا پیر کے اوپر وزن ڈالنا. اب پیر کا وزن ڈالنا یہ ہے کہ پیر یہ سوچے کہ میرا خرچہ بھی مرید اٹھا لیں، میرا خرچہ جو ہے مرید اٹھائیں، اور میرے گھر کے کام بھی مرید کریں، میرے پروگرام کے کام بھی مرید کریں، میرے جو اور ذاتی کام ہیں وہ بھی مرید کریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے. تو اس کے لیے دادا بھی نے فرمایا کہ پھول کی طرح رہیں، پیر بھی اور مرید بھی دونوں پھول کی طرح رہیں، کانٹے کی طرح نہیں جو ایک دوسرے کو چبھنے لگیں یا دیکھنے والوں کو چبھنے لگیں. جو پیر کے مریدوں کو روپے پیسے کی تکلیف میں ڈالتے ہیں، ان پر مریدوں کے دل سے پیر کی عزت اور وقت کم ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پیر لوگ کام بتاتے ہیں مریدوں کو یا روپے پیسے کھینچتے ہیں تو پھر ان کی عزت کم ہو جاتی ہے. اس لیے پیر کو ہر وقت ہر حال میں مرید کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے ہماری وجہ سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے. تو پیر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ذات سے کسی مرید کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہاں پہ ایک واقعہ بھی آپ نے بیان کیا ہے، اولیاء اللہ سے مخلوق کا نفع، مطلب ایک مریدوں کا نہیں پوری مخلوق کا نفع فائدہ. اس سلسلے میں فرمایا منصور رحمۃ اللہ علیہ کو منصور حلاج کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ایک روئی دھننے والے سے دوستی تھی اور ملاقات تھی. کبھی کبھی اس کی دکان پر بیٹھ جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے کسی کام کے لیے اس سے خواہش کی. اس نے کہا کہ اس وقت دکان سے اٹھنے میں میرا حرج ہو جائے گا. مطلب کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوستی تھی ایک روئی دھننے والے سے، تو آپ کو کچھ کہیں سے کام کرانا تھا تو آپ اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ میرا جا کے یہ کام کرا کے لے آئیے. اس نے کہا کہ میرا ابھی کام کا وقت ہے، میں ابھی نہیں جا سکتا، میرا حرج ہو جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہا جاؤ تمہارا کام میں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تمہارا کام میں کر دوں گا، میرا کام تم کراؤ، میرا کام تم کراؤ. وہ روئی والا انہیں ان کے کام کے لیے چلا گیا. آ کر دیکھتا ہے کہ روئی کا جو ڈھیر دکان پر چھوڑ گیا تھا اس روئی کے گالے تیار ہیں. مطلب کہ جو روئی وہ چھوڑ کر گیا تھا ڈھیر وہ سب اس کو تیار لیے، وہ روئی پہلے لوٹ کر کے آیا اور سب روئی دھنی ہوئی تھی، کرینے سے رکھی ہوئی تھی. صرف مطلب دھن کے مطلب چھوٹی نہیں تھی بلکہ کرینے سے رکھی ہوئی تھی اور سب دھن چکی تھی. روئی کا اتنا بڑا ڈھیر اتنی جلد دھن گیا، یہ کام طاقت بشری سے بالا تر تھا. یعنی کہ وہ جتنی روئی چھوڑ کر کے گیا تھا وہ روئی ایسی اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ اس کا دھن پانا اتنے وقت میں ناممکن تھا، جسمانی طاقت سے باہر تھا. اسے دیکھ کر روئی والا حیران رہ گیا. اسی وقت سے منصور کا نام منصور حلاج یعنی بہت دھننے والا مشہور ہو گیا. یعنی کہ جو کام روئی دھننے والا چھوڑ کر کے گیا تھا وہ کام آپ نے پورا کیا. جب وہ کام آپ نے پورا کیا تو وہ انسانی طاقت سے باہر تھا، جسے دیکھنے کے بعد وہ روئی والا حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد روئی کی اور یہ دھن کے تیار ہو گئی اور کرینے سے رکھ بھی گئی. تو یعنی کہ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی روحانی طاقت ہے. اور اسی کے بعد سے آپ کا جو نام تھا وہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا، یعنی کہ زیادہ دھننے والا. اب یہاں سے جو ظاہر ہوتی ہے بات دادا میاں سے، اس کا بھی چیپٹر کافی لمبا چیپٹر ہے،
انشاءاللہ اس کو موضوع کو ہم آگے چلاتے رہیں گے، 3-4 اس کے جو ہے پارٹ بنائیں گے اسی موضوع پر. تو لیکن ابھی جو ہم نے اتنا سا جو سمجھا ہے، تھوڑا سارا شروع کا جو سمجھا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. چاہے وہ پیر ہو تو مرید پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اور مرید ہو تو پیر پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. صرف مرید اپنی روحانی علاج، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے پیر کے پاس جائے، جس سے کہ اس کی روح روشن ہو سکے، اس کا قلب روشن ہو سکے، اس کا ذہن روشن ہو سکے. اس کے لیے جائے. یا کوئی اگر مسئلہ آتا ہے ایسا کہ جو اب مشکل مسئلہ ہے، ہمارا کہیں سے حل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وقت ہم پیر کو بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کروا دیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، یا آپ کی جو اپنی روحانی طاقت ہے اس سے آپ حل کر دیجیے. تو وہاں تک تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کام، کہ گھر میں کھانا پکے گا تو وہ سٹے کا نمبر بھی پیر بتائیں گے، کہ گھر میں کوئی کام ہے تو برات ہے، بیاہ ہے، شادی ہے، یا کوئی اور فنکشن ہے، تو اس کا بھی پوری ذمہ داری پیر کی ہوگی کہ پیر ہی کریں گے. مطلب جو بھی معاملات ہیں وہ پیر کے اوپر نہ چھوڑے جائیں، خود بھی سب کام کرے جائیں. اور پیر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے سارے بوجھ مرید پر نہ ڈالے، کہ اب جو بھی کام ہوگا اس کا پیسہ مرید پر ہی جائے گا، یا جو بھی مسئلہ ہے وہ پیر مرید ہی دیکھے گا. تو پیر اور مرید کا جو مسئلہ ہے وہ روحانی فیض کا ہے، اور جسمانی فیض کا اس وقت ہے کہ جب مرید کا کوئی مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو پائے، اس وقت یہ مسئلہ سامنے ہے. اور یہ بہتر ہے کہ اب جو کرے گا وہ پیر ہی کرے گا، کیونکہ پیر کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ جو وہ اس کام کو حل کر سکتی ہے. کیونکہ پیر ہمارا رہبر ہوتا ہے. رہبر کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح کرنا، ہمیں صحیح راستہ دکھانا، جس سے کہ ہم کامیاب ہو سکے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو اور چاہے وہ روحانی کام ہو. تو دین اور دنیا دونوں کام کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ پیر ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہر کام پیر ہی کرے گا، تو ہر کام پیر نہیں کرے گا. پیر اتنا ہی کام کرے گا جتنا کہ اس کا کرنے کا ہے، اور آپ بھی اتنا ہی کام کروائیں. اور جو آج ہمارے معاشرے میں جو ایسے لوگ گھوم رہے ہیں کہ خلافت وہ کیول اسی لیے لیتے ہیں، صرف اسی لیے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو سے اپنی خدمت لیں گے اور پیسہ لیں گے. جو لوگ وارثی سلسلے میں ہیں وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم صرف احرام اس لیے پہن رہے ہیں، سوچ کی ہوتی ہے اندر سے کہ لوگوں سے اپنی خدمت کرائیں گے اور لوگوں سے پیسہ لیں گے. اس کے نظریے پہ طریقے الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن کام وہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی، صوفیاء کرام کی اور اولیاء کرام کی تعلیمات سے بالکل الگ نہ ہٹیں. ایسا کوئی موقع فرقہ پرستوں کو نہ دیں جس سے کہ وہ صوفیاء کرام کی ہنسی اڑائیں. تو اسی کے ساتھ میری گزارش ہے آپ سے کہ صوفیاء کرام کی جو کتابیں ہیں آپ لوگ ان کو اٹھائیے، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، جس سے کہ ہمیں صحیح راستہ معلوم ہو. اور اچھے پیروں کی تلاش کیجیے، جو علمدہ پیر ہیں ان کی تلاش کیجیے اور ان سے جڑیے. اور جو لوگ ہمارے فروخ آباد کے آس پاس ہیں، جے پور میں ہیں، دلی میں ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر جن کو ایک صحیح رہبر کی تلاش ہو، تو رہبر نہ مل پا رہا ہو، وہ مطمئن نہ ہو پا رہے ہوں کہ ہاں یہ پیر اس لائق ہے کہ ہم اس سے مرید ہو سکیں، یا یہ پیر اس لائق ہے کہ جو ہمیں علم سینہ، علم سفینہ سمجھا سکے، اور علم قصبی، علم وحبی سمجھا سکے، قرآن ساتق، قرآن ناطق سمجھا سکے. اگر آپ کو کوئی ایسا پیر نہیں مل پا رہا ہے تو پھر یووا صوفی مشن کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ فروخ آباد کی سرزمین پر آئیں، محلہ نولکھا میں آئیں، سید صوفی امتیاز علی نیازی حسنی ابوالعلائی سرکار کی بارگاہ میں آئیں، اور وہاں پر آ کر کے تعلیم و تربیت حاصل کریں. انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ہر طرح کی تعلیم مل جائے گی. تو اسی کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی وہاں پتہ چل جائے گا کہ پیر اور مرید کا مسئلے مسائل کیا ہیں. یہ جو فرضی ڈرامہ گھوم رہا ہے یہ صحیح ہے یا حقیقت کچھ اور ہے. تو میرے بھائی حقیقت طرف جائیے. اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے، یا جو لوگ مرید ہیں لیکن صحیح مطمئن نہیں ہیں، تو پھر ان سے میری یہ کہنا ہے، یا جو لوگ صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا کسی کو سمجھانے میں فیل ہو جاتے ہیں کہ صوفیت کیا ہے، پیرا مریدی کیا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ہر سلسلے میں ہر سلسلے کے بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں، چاہے وہ کوئی سلسلہ ہو. تو ان سلسلوں کی کتابوں کو آپ اٹھائیے، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے. انشاءاللہ آپ کو راہ حق حاصل ہو جائے گا اور صحیح راستہ آپ کو مل جائے گا، اور جو گمراہیاں ہیں وہ گمراہیاں بھی ختم ہو جائیں گی.
چاہے وہ سلسلہ کوئی سا بھی ہو انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یووا صوفی مشن کی اگر آپ کو خدمات اچھی لگ رہی ہوں، اگر جو ہمارا جو سمجھانے اور سکھانے کا جو ڈھنگ ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو، اور اس آنے والے وقت میں ہم اپنے اور بھی کئی کام اس کے اندر بڑھائیں گے، عملیات سے متعلق، طب سے متعلق کچھ کام اس کے اندر ہم اور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد 2 یا 1 مہینے میں یا 4 مہینے میں یہ کام شروع ہو جائے گا، جیسے ہی سرکار کا کرم ہوگا انشاءاللہ ہم اللہ کے کرم سے اس کام کو آگے بڑھا دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ یووا صوفی مشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے کہ آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صوفیہ اکرام کی معلومات اور صوفیہ اکرام کا علم عام لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ میں جو خدمات اور کی جائیں گی، لوگوں تک جو سلسلہ امتیازی کا جو فیض پہنچایا جائے گا وہ فیض بھی عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس ویڈیو کو، ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔